السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شیخ، میرا السلام سوال ورحمۃ تھا اللہ۔ کہ اگر کوئی شخص لگاتار چھوڑے بغیر کسی عذر کے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ کیونکہ ایک حدیث میں بھی ایک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پہ 5 وقت کی نماز ہی فرض ہے، سوائے اس کے کہ تم زیادہ کرو تطوع، تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کیا اس سے یہ استنباط لیا جا سکتا ہے کہ جو شخص لگاتار سنت مؤکدہ کو چھوڑے اسے گناہ ہی نہیں ملے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو چھوٹی سی وائس میسج ریکارڈ کر دیجئے، ہم یوٹیوب اور فیس بک پر آپ کے سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا مسئلہ طلاق سے متعلق ہے تب آپ کو تفصیل سے مجھے وقت دینا ہوگا اور اس کے لیے میں فیس چارج کرتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دراصل اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت پڑھتے، اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور فجر سے پہلے 2 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ نے ان مذکورہ 12 رکعت سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ان کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت پڑھی، اللہ کے لیے جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اور مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فجر کی نماز کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ یہ جو نمازیں فجر کی جو 2 رکعت نماز ہیں وہ دنیا اور ما فیہا، جو دنیا اور اس کے اندر ہے، ان سب سے بہتر ہے۔ یہاں اس بات کا ہمیں علم ہو گیا کہ جو سنن اور رواتب ہیں، جن کو سنتیں اور نفل ہم کہتے ہیں، نمازیں 2 قسم کی ہیں، ایک تو فرض نماز ہے اور ایک ہے واجب نماز یا فرض نماز۔ واجب اور فرض دونوں ایک ہی ہیں، جسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وتر کی نماز واجب ہے، حالانکہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے۔ وتر کی نماز سنت عمل ہے، سنت نفل ہے، اور نفل اور سنت یہ دونوں ایک ہی نمازوں کے نام ہیں، جنہیں آپ 12 رکعت پڑھ لیجئے، اور یا پھر آپ فجر کی 2 رکعت کو لگا لیجئے، یا وضو کی 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، یا تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے، یا جتنی بھی نمازیں دوسری فرض نمازوں کے علاوہ پڑھی جاتی ہیں وہ سنت اور نفل کہلاتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں جو غلط تصور ہے وہ یہ کہ آیا ان نمازوں کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کیا اس کو کوئی گناہ ملے گا؟ دراصل اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اور وہ نجد سے آیا ہوتا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 5۔ اس نے عرض کیا کہ حل علی غیرہا، کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا، آپ کے اوپر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، الا یہ کہ تو اپنی مرضی سے سنتیں یا نفل پڑھ لے، جو حدیث سائل نے ذکر کی ہے۔ ظاہر ہے اگر سنتیں لازمی ہوتی اور ان کے ترک سے گناہ لازم ہوتا تو آپ علیہ السلام اس حدیث میں اس نجدی صحابی کو یہ ضرور فرما دیتے کہ آپ کے اوپر
یہ بھی پڑھنی ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ پر گناہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو انہیں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں پر یعنی مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہاں بھی سنن کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے نہیں بتایا کہ جب معاذ یمن میں دعوت دیں گے تو لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ سنن اور نوافل بھی ان کے اوپر فرض ہیں، بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو جو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ سنن کے تارک کو جو سنتیں نہیں پڑھتا، وہ چاہے فجر کی 2 رکعت ہوں یا مغرب کی 2 رکعت ہوں یا عشاء کی 2 رکعت ہوں یا ظہر کی 6 رکعت ہوں، ان تمام رکعتوں کو اگر وہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں اس میں جو آپ نے نصیحت فرمائی ہے کہ 5 رکعتیں ہیں اور فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4 اور مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں، یہ ہو گئی پوری 17 رکعتیں۔ عشاء کی رکعت کی تعداد جو ہمارے یہاں ہے نا، کاؤنٹ کر کے 17 رکعت اگر کسی سے پوچھیں تو کہتے ہیں کتنی رکعت، تو بچہ بھی کہتا ہے 17، حالانکہ 17 پورے دن بھر کی فرض نمازیں ہیں، صرف عشاء کی نماز 17 نہیں ہے۔ تو 17 رکعتوں کو جس نے دن بھر میں فرض نمازوں کو ادا کر لیا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نے کہا کہ میں اس میں اضافہ نہیں کروں گا۔ جانے سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس میں اضافہ بھی نہیں کروں گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اس عمل کو جو اس نے کہا ہے اس پر قائم رہا تو یہ جنتی ہے، اس کو جنت کی بشارت دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نمازوں کو پڑھنا تو ہم پر واجب ہے، لیکن دوسری نمازوں کو، یہی سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے قبل او بعد الصلاة، میں نمازیں جو سنتیں ہیں فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی اگر وہ چھوڑ دوں، اذا لم يؤدها المصلي اگر وہ نمازی نہ پڑھے تو ایسی صورت میں کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہے؟ عليه اثم؟ کہ حل علیہ اسم؟ ليس عليه اثم، لیس علیہ اسم ہی نافلہ۔ شیخ بن باز کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نفل نماز ہے، سنت ہے، اور اس کے چھوڑنے پر نماز گنہگار نہیں ہوتا نمازی۔ سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر والفجر كلها نافلة، کلها نافلہ، یہ ساری کی ساری نمازیں فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، سنت نماز ہیں۔ الواجب 5 صلوات فقط، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، الفجر ركعتان، فجر کی 2 رکعت، والظهر 4 ركعات في حق 4 رکعت ظہر کی، المقيم، یہ حق المقیم، مقیم کی بات کی جا رہی ہے، العصر 4 ركعات، والعصر 4 رکعات حق المقیم، یہ 4 رکعت عصر کی، والمغرب 3 في حق الجميع المقيم والمسافر، یہاں اور مغرب 3 رکعت ہوتی ہیں وہ مسافر اور مقیم دونوں پر، والفجر 2 في حق المسلم، والمقیم والمسافر فجر 2 رکعت ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 رکعت ہوتی ہے، مقیم پر اور مسافر کے لیے تو 2 رکعت ہوتی ہیں، ما معها من الصلوات فهي نافلة. فہی ہے نفی نافلہ۔ تو یہاں شیخ بن باز بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ نفل نمازیں ہیں، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جانے سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ہمارے چینل سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، فائدہ آپ کو ملتا ہے، جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عاقل صاحب آپ کے چینل سے فائدہ ہمیں ملتا ہے، تو آپ اس چینل کو بھی فائدہ پہنچائیں نا، اس چینل کی جوائن ممبرشپ کے ذریعے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين